تم اس گھر کی بہو ہو بیٹی نہیں۔ یہ الفاظ مریم کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ مریم کی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ وہ ایک غریب مگر باعزت گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کے والد ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر تھے اور والدہ سادہ مزاج خاتون تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو یہی سکھایا تھا کہ عزت، صبر اور اچھا اخلاق انسان کی اصل دولت ہیں۔ دوسری طرف احمد ایک خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنی ماں شازیہ بیگم کی ہر بات مانتا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے مریم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا، مگر شادی کے بعد حالات بدلنے لگے۔ شروع کے چند دن بہت اچھے گزرے، پھر شازیہ بیگم کا رویہ آہستہ آہستہ بدل گیا۔ چائے میں چینی زیادہ ہے، روٹی گول کیوں نہیں بنی، ہمارے خاندان کی بہوؤں کو کام کرنا آنا چاہیے، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی۔ مریم خاموش رہتی کیونکہ وہ گھر میں جھگڑا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن احمد دفتر گیا ہوا تھا۔ شازیہ بیگم نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتاری، چپکے سے الماری کے پیچھے رکھ دی اور پھر زور زور سے چیخنے لگی، میری انگوٹھی، میرے سونے کی انگوٹھی کہاں گئی؟ پورا گھر جمع ہو گیا۔ نند عائشہ بھی دوڑتی ہوئی آ گئی، امی کیا ہوا؟ میری انگوٹھی چوری ہو گئی ہے۔ چند لمحوں بعد شازیہ بیگم نے مریم کی طرف دیکھ کر کہا، صبح میرے کمرے میں صرف تم آئی تھی۔ مریم حیران رہ گئی، جی امی، میں تو صرف آپ کی دوائی رکھنے آئی تھی، اور انگوٹھی بھی وہیں سے غائب ہو گئی۔ عائشہ نے بھی شک کی نظروں سے مریم کو دیکھا، بھابھی، اگر غلطی سے اٹھ گئی ہو تو واپس کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے قسم کھا کر بھی کہہ دیا تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ میں نے کچھ نہیں لیا۔ اسی وقت احمد بھی دفتر سے واپس آ گیا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شازیہ بیگم روتے ہوئے بولیں، تمہاری بیوی نے میری انگوٹھی چرا لی ہے۔ احمد نے فوراً مریم کی طرف دیکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مریم کی بات سنے، مگر ماں کے آنسو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ یہ خاموشی مریم کے لیے کسی الزام سے کم نہیں تھی۔ اسی رات وہ اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی دیر تک روتی رہی، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو میری سچائی ایک دن ضرور سب کے سامنے لے آنا۔ اگلی صبح شازیہ بیگم نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے مریم کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے اعلان کیا، آج شام ہمارے خاندان کے سب لوگ آئیں گے اور سب کے سامنے فیصلہ ہوگا کہ اس گھر میں چور کون ہے۔ یہ سنتے ہی مریم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ کیا واقعی آج اس کی عزت سب کے سامنے خاک میں مل جائے گی؟ یا اللہ، یا اللہ، اس کے لیے کوئی اور فیصلہ لکھ رکھے گا۔ شام کے 5 بجتے ہی گھر میں ایک ایک کر کے رشتہ دار آنے لگے۔ کسی کو بتایا گیا تھا کہ گھر میں چوری ہوئی ہے، تو کوئی یہ سن کر آیا تھا کہ نئی بہو نے خاندان کی ناک کٹوا دی۔ مریم نے سر پر دوپٹہ لیا اور خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہ کسی معجزے کی منتظر ہو۔ شازیہ بیگم نے سب کے سامنے روتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر گھر میں جگہ دی، مگر اس نے میرا ہی اعتماد توڑ دیا۔ ایک خالہ بولی، آج کل غریب گھر کی لڑکیوں پر جلدی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جملہ سن کر مریم کا دل ٹوٹ گیا۔ احمد خاموش بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مریم ایسی نہیں ہو سکتی، مگر ماں کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی دوران احمد کے تایا حاجی سلیم صاحب بولے، کسی پر الزام لگانے سے پہلے ثبوت ہونا چاہیے۔ شازیہ بیگم فوراً بولیں، ثبوت یہی ہے کہ میرے کمرے میں صرف مریم گئی تھی اور کسی نے دیکھا، اسے انگوٹھی لیتے ہوئے نہیں۔ پھر یہ ثبوت نہیں، صرف شک ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن شازیہ بیگم اپنی بات پر قائم رہیں۔ انہوں نے کہا، اگر مریم بے قصور ہے تو اپنے سامان کی تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ مریم نے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، میرا ضمیر صاف ہے، آپ پورا کمرہ دیکھ لیجئے۔ یہ سنتے ہی 2 خواتین اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگیں۔
الماری کھولی گئی، بیگ کھولا گیا، درازیں دیکھی گئیں۔ مریم خاموش کھڑی اللہ سے دعا کرتی رہی۔ اچانک ایک عورت نے زور سے آواز دی، رک جائیں، یہ کیا ہے؟ سب لوگ دوڑ کر وہاں پہنچے۔ الماری کے ایک کونے سے سونے کی ایک انگوٹھی ملی۔ شازیہ بیگم فاتحانہ انداز میں بولیں، دیکھ لیا سب نے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ مریم حیرت سے انگوٹھی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کبھی وہ انگوٹھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ احمد نے مریم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال بھی تھا اور دکھ بھی۔ مریم کی آواز کانپ گئی، اللہ کی قسم، یہ انگوٹھی میری نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آئی ہے، مگر اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ شازیہ بیگم نے سخت لہجے میں کہا، میرے گھر میں چور کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مریم کے سامنے اس کا بیگ رکھ دیا۔ آج ہی اس گھر سے چلی جاؤ۔ مریم نے احمد کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ آج اس کا شوہر اس کا ساتھ دے گا۔ کمرے میں ہر شخص احمد کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا احمد اپنی ماں کی بات مانے گا یا اپنی بے قصور بیوی کا ساتھ دے گا؟ ایک فیصلہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ سب کی نظریں احمد پر جمی ہوئی تھیں۔ مریم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی امید تھی کہ شاید اس کا شوہر اس پر یقین کرے گا۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، امی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ شازیہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا پوچھنا ہے؟ کیا کسی نے اپنی آنکھوں سے مریم کو انگوٹھی لیتے دیکھا ہے؟ شازیہ بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا۔ احمد، اب انگوٹھی اس کے کمرے سے بھی مل گئی ہے، پھر بھی تمہیں ثبوت چاہیے؟ احمد نے سر جھکا لیا۔ امی، میں صرف انصاف چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شازیہ بیگم غصے سے بولیں، اگر آج تم نے اس لڑکی کا ساتھ دیا تو سمجھ لینا تم نے اپنی ماں کا دل توڑ دیا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے مریم کی طرف دیکھا۔ مریم، کچھ دن تم اپنے میکے چلی جاؤ جب تک معاملہ صاف نہیں ہو جاتا۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ احمد اس کا ہاتھ تھام لے گا، مگر اس نے بھی اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ مریم نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ وہ کسی سے کچھ بولے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، اچانک پیچھے سے حاجی سلیم صاحب کی آواز آئی، 1 منٹ، کوئی بھی اس گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور بولے، میرے بیٹے نے پچھلے مہینے پورے گھر میں سیکیورٹی کیمرے لگوائے تھے۔ اگر کسی نے انگوٹھی لی ہے تو حقیقت کیمرے میں ضرور ہوگی۔ یہ سنتے ہی شازیہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے کہا، ارے رہنے دیں بھائی صاحب، اتنی سی بات کے لیے کیمرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی سلیم صاحب نے حیرت سے پوچھا، جب تمہیں یقین ہے کہ مریم نے چوری کی ہے تو پھر کیمرے دیکھنے سے ڈر کیوں رہی ہو؟ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ احمد نے فوراً کہا، جی تایا ابو، ابھی کیمرے چیک کرتے ہیں۔ یہ سن کر شازیہ بیگم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ آج کی ریکارڈنگ کسی طرح نہ ملے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ کیا کیمرہ اصل حقیقت دکھا دے گا یا پھر کوئی ایسا راز سامنے آئے گا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا؟ اس راز کو جاننے کے لیے نیکسٹ پارٹ ضرور سنیے گا۔